توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ کیا ہے اگر ہو ساری خدائی بھی مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے۔ میرے واجب الاحترام علماء کرام، عزیز ساتھیوں، مفتی صاحب کا نہایت مشکور ہوں اور ان کا اصرار تھا کہ میں کچھ نہ کچھ عرض ضرور کروں۔ طبیعت بھی نزلہ و زکام، آج کل کا موسم ہے، اللہ سب کو شفا کاملہ عطا فرمائے مجھ وکیل سمیت۔ کہ دنیا کے اندر ہم نے اگر کامیابی کو پانا ہے تو ہم نے نظر اللہ پہ رکھنی ہے، یقین کامل اللہ پر ہونا چاہیے۔ اپنے راستے کو پھرکنے کے لیے شریعت کے اصول اور ضوابط جو ہے وہ قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو، کیونکہ شریعت کے جتنے بھی حدود ہیں وہ قرآن و سنت سے ثابت ہیں۔ تو اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہے، اور اپنے عمل پر ناز نہ ہو، اپنے آپ کو حقیر سمجھو، گناہگار سمجھو، اور دوسروں کو اور اپنے لیے نیکی کی دعوت دیتے رہو۔ کیونکہ آج ہمارے اندر جو تباہی پیدا ہوتی کیا کہ ہم کہتے ہیں کہ جی ہم ہی نیک ہے، دوسروں کی نیکی ٹھیک نہیں ہے، اگلے کو گناہگار سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو نیکوکار سمجھتے ہیں۔ یہ غلط چیز ہے۔ ہمیں علم سیکھنے کا فرمایا اور اس کو سکھاؤ۔ جو چیز سب سے پہلے اپنے اندر نہیں تو پھر اس میں دعوت ہے، تو دوسرے کی نیکی جس طرح ہمیں معلوم نہیں ہے۔ ابھی مفتی صاحب فرماتے کہ ایمان کا تعلق دل سے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب ہے، تو جب تعلق دل سے ہے تو پھر اللہ اور بندے کا معاملہ ہے، اور زبان سے جو اقرار کر رہا ہے یہ بندے کے ساتھ معاملہ ہے۔ تو کس کا عمل قبول ہے یہ اللہ کو پتہ ہے، تو ہمیں بھی پتہ نہیں کہ ہمارا عمل قبول ہے کہ نہیں، یہ تو امید ہے، یقین ہے، امید ہے کہ ہمارا عمل قبول ہوگا۔ تو جس چیز میں ہم خود نہ ہو تو دوسرے کو کیسے کہہ سکتے؟ تو اس لیے امید رکھو سب پر کہ جو بھی نیک کام کر رہا ہے اس کا عمل انشاءاللہ قبول ہوگا۔ تو ہمارے پاس جتنے بھی دین کے ذرائع اس وقت موجود ہیں، ہمیں ایک دوسرے کو تسلیم کرنا چاہیے، باقی کمزوریاں اپنی جگہ اور خیر اپنی جگہ، چاہے وہ مدارس کی شکل میں دین کا کام ہو رہا ہے، چاہے وہ خانقاہوں کی شکل میں ہو رہا ہے، چاہے وہ سیاست کی شکل میں ہو رہا ہے، چاہے وہ ناموس صحابہ کی شکل میں ہو رہا ہے، چاہے وہ جہاد کی شکل میں ہو رہا ہے، کسی بھی ذریعے کو، چاہے وہ قرات ہے، جو بھی یہ تمام ذرائع ہیں، چاہے وہ علاج اور معالجہ و عملیات ہو، مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو اللہ کی طرف لانا۔ اس کے مختلف راستے ہیں، اور جو جس راستے میں ماہر ہے وہ اس راستے سے لوگوں کو لا رہا ہے۔ کیونکہ علماء صلحاء یہ دین کو صحیح سمجھتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ معصوم ہے، ان پر نفس و شیطان کا حملہ کبھی ہو نہیں سکتا۔ یہ بات اعتقادیات میں آپ کی چلی جاتی ہے۔ اس چیز کو خاص طور پہ ہم لوگ سمجھنا چاہیے کہ اپنا مزاج، کیونکہ ہم نے ہاں ولایت کا معیار یہ رکھا ہے کہ ولی اس کو کہتے ہیں جس کے پیچھے کوئی بات نہ کرے، کیا؟ اور ولی اس کو کہتے ہیں جس سے کبھی کوئی خطا ہی نہ ہو۔ یہ دونوں باتیں اگر شریعت کے پیمانے میں ڈال دیے جائے تو پھر چھنی میں کوئی بھی نہیں بچے گا، یعنی ایمانیات سے خارج ہو جاؤ گے سارے۔
کیونکہ یہ مقام نبوت کا ہے۔ کس کا ہے؟ اور پھر باتیں نہ کرنا، تو لوگ تو اللہ کے پیچھے بھی کرتے، نبی کے پیچھے بھی کرتے، تو پھر کون سا مرتبہ اور مقام دے رہے ہو؟ تو عقیدت میں سب کے دماغ میں یہی چل رہا ہے، لیکن تحقیقاً یہ بات غلط ہے، اس لیے کہ صوفیاء پر معصومیت کا عقیدہ جن لوگوں نے رکھا، ابن تیمیہ نے اسی بات پہ رد مارا۔ تو اعتقاد کہ کتنی عقیدت آپ کو رکھنی چاہیے ولی پر، نبی پر، صحابی پر، عالم پر، اس کے حدود بھی آپ کو معلوم ہونے چاہیے۔ اللہ پر ہمارا عقیدہ کس طرح ہونا چاہیے؟ رسولوں پر، اصحاب رسول پر، ائمہ مجتہدین پر۔ اکثر آپ کو کہیں گے جی ولی کتب ابدال، یہ صحابہ کے دور میں تھے کہ نہیں تھے؟ صحابیت خود ایک درجہ ہے جو کسی ولی اور کتب اور ابدال کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ تابعیت خود ایک درجہ ہے جو کسی بھی غوث کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ تبع تابعیت خود ایک درجہ ہے جو کسی بھی غوث کو حاصل نہیں ہو سکتا، اور باقی یہ درجے بعد میں حاصل ہو سکتے ہیں۔ یہ وہ درجے ہیں جو بند ہو چکے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ حدود کو نہیں پہچانتے، علم کے حدود کے، اصحاب رسول پر جن لوگوں سے منہ سے کلام ہوا تو وہ حدود سے تجاوز کر گئے، ان کا وہ مقام نہیں تھا۔ اور پھر بعد میں صفائیاں دینے والے بھی وہی اصول پکڑ کے بیٹھ گئے۔ تو عرض یہ ہے کہ احادیث مبارکہ ہو یا قرآن کی آیات ہو، جہاں باطل اس سے قیاساً اصحاب رسول کی برائی بیان کرتے ہیں تو وہاں احادیث مبارکہ سے تو استثناء ثابت ہے، ان کے مناقب بھی ثابت ہے، تو اس چیز سے تو حضور نے بھی ان کو مستثنیٰ کیا، تو ان کا قیاس تو ایسے بھی باطل ہو گیا۔ پھر کچھ نحوی ترکیبوں میں وہ ماہر ہے، تو پھر جب قرآن کے اس مقام پہ پہنچ جاتے تو پھر یہ بھی گڑبڑ ہو جاتے ہیں۔ ہمارے والے بھی دلیلاً کبھی کبھی ان باتوں کو پیش کر رہے ہوتے، کیونکہ قرآن کا اعجاز ہے کہ قرآن و سنت کے سامنے آ کے ہر اصول، ہر چیز، ہر بزرگ کی بات ٹوٹ سکتی ہے۔ کیونکہ صحابہ ہمارے لیے معیار ہے، ان کا استاد حضور ہے۔ ایمان کا پتہ صرف نبی کو ہوتا ہے، اللہ کے بعد اگر کسی کو تو وہ نبی کو ہے، ورنہ اصحاب کو بھی یہ حدود ہے، تو تمہارے بزرگوں کے پاس کہاں سے آ گیا بھائی؟ تو ایک شخص نے جب کلمہ پڑھا تو صحابی نے اپنے اجتہاد سے ان کو شہید کر دیا، تو آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ یا رسول سے ڈر کے پڑھا ہے، تو آپ کا اجتہاد یہ ڈر کے پڑھا ہے، ایمان پر کہا تم نے اس کا دل چیرا تھا۔ تم ایمان کے فیصلے کر رہے ہوتے کہ نہیں کر رہے ہوتے؟ ہر اپنے والے کے پیچھے بھی پڑے ہوتے، اس کا ایمان نہیں ہے، اس کا نہیں ہے، اس کا نہیں ہے، اس کا نہیں ہے۔ یہ میں آج تمہیں بتا رہا ہوں، سنتے جاؤ۔ اسی طرح کسی کے کشف پہ ایمان کرنے کے، یار میرے کشف میں آگے یہ مومن نہیں ہے، کیا یہ معتبر ہے؟ یا میرے خیال میں یہ مومن نہیں ہے، کیا یہ معتبر ہے؟ تو انبیاء کے بعد معرفت اللہ نے اصحاب رسول کو دی ہے، اس کے بعد تابعین کو ہے، تبع تابعین کو۔ تو اصحاب رسول نے کیا فرمایا؟ ایک شخص جنگ لڑ رہا ہے، یعنی یہ تم کسی کو جنتی نہیں کہہ سکتے، ایک جنگ لڑ رہا ہے، صحابہ کہتے کہ یہ جنتی، کیا فرما رہے؟ اس کی بہادری کو دیکھ کے کیا فرما رہے؟ یہ جنتی ہے۔ فیصلہ حضور نے فرمایا جہنمی ہے۔ کیا فرمایا؟ صحابہ نے کیا ظاہر کو دیکھا، فعل دیکھا ہے نا۔ بات یہ نہیں ہے، بات یہ کہ یہ حدود جو نبوت کی بیان، یہ صحابہ کو یہ چیز نہیں دی، اس لیے فرمایا۔ وہاں بھی کیا دل چیرا تھا، یہاں بھی کیا ہے
اندازہ ہے، آپ لوگ کی رائے ہے جنت کے بارے میں، اس نے خودکشی کی۔ پھر ایک پڑاؤ میں آپ علیہ السلام لشکر لے کر گئے، ایک شخص باہر نکلتا ہے، اس پڑاؤ کو خدمت کرتا ہے جو جہاد کے لیے جا رہا ہوتا ہے۔ صبح ان کا انتقال ہو جاتا ہے، حضور پوچھتے کسی نے اس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، ایک فعل کا پوچھا، سب نے کہا نہیں۔ تو آپ علیہ السلام اس کو دفن کرتے فرماتے تیرے ساتھی تیرے بارے میں گمان کرتے ہیں کہ تو جہنمی ہے، میں محمد گواہی دیتا ہوں تو جنتی ہے۔ یعنی گمان بھی ایمان میں، کشف بھی انجام میں، یعنی کہ مکاشفات علمی نہیں ہے، بات ہے انجامی، کسی کے انجام کی۔ آپ کو اپنے انجام کی خبر نہیں، دوسرے کا انجام کیا جانو گے؟ کوئی بزرگ کوئی عالم اپنا انجام جانتا ہے؟ اور باقی پھر یہ کشف اور مراقبات پہ جو آپ لوگ اعتراضات کر رہے ہوتے ہو، پھر یہ جو گزرے ہوئے بزرگوں کے خوابوں کی ایمانیات کی دلیل میں کیوں لیتے ہو؟ ان کے جنتی ہونے کی دلیلوں میں کیوں لے رہے ہو؟ اس کی تعبیروں سے کیوں لے رہے ہو؟ پہلے اپنی راہ کو پہچانو، حدود پہچانو۔ اب آپ ایک لحاظ سے گیا، تبلیغ ثابت ہے، مدد تعلیم ثابت ہے، جہاد ثابت ہے، سیاست ثابت ہے، صحابہ کے ناموس ہر چیز ثابت ہے۔ اب جب تم ایک دوسرے سے لڑ رہے ہو تو اصولاً تو یہ انکار ہو رہا ہے۔ اب تمہارا عمل ضائع کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ یاد رکھیں کہ ایک آدمی اگر ایک فعل پہ چل رہا ہے تو یہ نہیں کہ پوری دنیا کا ٹھیکیدار بن جائے۔ اسلام میں سارے طریقے ہیں، پورا کا پورا اسلام ہمارا نہیں ہو جائے گا، اس میں تمہارا ایک تنظیم کا نہیں ہو جائے گا، تو ایک جماعت کا نہیں ہو جائے گا۔ اس لیے فروعی مسائل میں جب تک مسئلہ ہوگا یہ بندہ اسلام سے خارج نہیں، کیونکہ تمام مذاہب جتنے بھی مسالک ہیں وہ اسلام میں ہے، حنفی ہے، مالکی ہے، شافعی ہے۔ اسی طرح تصوف، اب اکثر کہتے ہیں جی صوفی فلاں سے چلے، سب سے پہلی بات یاد رکھو، تصوف میں ثابت کر دوں گا کہ تمہیں اہل سنت والجماعت کے علاوہ کسی کے پاس نہیں، باقی ہر چیز تو میں غیروں میں ثابت کر دوں۔ علامہ غیر میں، مجتہد غیر میں، کوئی سلسلہ غیر میں ہے؟ نقش بندیاں ہے، معتزلیوں میں، خارجیوں میں، رافضیوں میں، شاذلیہ ہے، چشتیہ ہے، قادریہ ہے، سہروردیہ ہے؟ نہیں ہے، مگر مولوی اور علامہ ان میں بھی ہے۔ یہ سلسلے کس میں؟ عقیدہ اہل سنت والجماعت کے پاس۔ لیکن آج عقیدہ اہل سنت والجماعت میں بیٹے لوگ اس کا انکار کرتے، فضول دلیلیں دے رہے ہوتے اس پہ، جیسے تم اس لیے بنے ہو جو کام ہے وہ کرو، ٹیڑھے کام کیوں کرتے ہو؟ اپنے کام سے اپنے دوسری طرف کیوں جاتے ہو؟ تو ایک چیز ہے آپ کا عمل کیسے ضائع ہو رہا ہے، ایک دوسرے کا انکار کرنا یہ ضائع نہیں کرے گا تمہارے عمل کو، کیونکہ اللہ نے جس سے جو کام لینا ہے اس کا دل اسی طرف پھیر دینا۔ یہ یاد رکھنا، المرء مع من احب، جس کی محبت جس کے دل میں اللہ لے گا اس سے کام اس طرف، کسی کی تبلیغ کی طرف، کسی کا تصوف کی، سیکھو سب لیکن شعبہ ایک ہی پکڑتا ہے۔ درس نظامی پوری پڑھنا پڑتی ہے، بڑے تمہارے یہاں کے مناظرین، ہمارے ایک نے کتاب بھیجی کہ جی ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کے الرد علی الشاذلیہ، بیٹا دیوبند کی وہ کتاب بھیجی، میں نے کہا اس میں کیا ہے؟ جب کتاب پڑھی تو لکھا دیجیے سنت سے ثابت نہیں، میں نے کہا اگر لفظ دلیل سنت لی جائے تو پھر سنت سے تو یہ بھی ثابت نہیں ہے۔ اور رہا یہ اوراد ہے، احزاب ہے، یہ مجربات اولیاء ہے، اس کو سنت کون سمجھتا ہے؟ اس طرح تو آپ سنت کو بھی سنت سے ثابت نہیں کر سکتے، مدرسے کو بھی سنت سے ثابت نہیں کر سکتے کہ جو درس نظامی یا جو چیز ہم پڑھ رہے ہیں کیا یہ سنت سے ثابت ہے؟ نہیں۔
تو جب یہ گمراہی نہیں تو وہ طریقے اشغال صوفیہ یہ بھی بزرگوں کے مجربات ہے، لہٰذا یہ بھی شرعاً جائز ہے۔ دوسری چیز، ہمارے افکار اور نظریات کی جو کتاب مانی جاتی ہے المحند علی المفند، دیوبند کے بزرگوں کی لکھی ہوئی، اس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ ہم ہمارے اکابر صوفیاء کے اشغال کے شاغل رہے، یعنی کہ اذکار کے، اشغال کے، یہ شغل جو ہے نا نصاب ہے اس کا، تو ہر سلسلے کا شغل جدا ہے۔ جس طرح محدثین کے اصول جدا، فقہا کے اصول جدا، مفسرین کے اصول جدا، قراء کے اصول جدا، اسی طرح صوفیاء کے وہاں نصاب جدا، یہاں بھی نصاب جدا۔ جب وہ معتبر ہے تو یہ معتبر کیوں نہیں؟ مگر وہاں جائیں گے نجد کا دماغ میں کھوپڑی لگیں گے گلا، جیسے ابھی بیٹھ کے کہتے ہیں وہ کت۔ اب علماء نجد وہاں پہ کیا تقریر کر رہے، تبلیغیوں کو مانگے منسوس نہیں، تو ان سے پوچھو تمہارا دکتور منسوس ہے؟ تم جو نصاب پڑھا رہے ہو منسوس ہے؟ آج تک صدیوں سے علماء نے جو منسوس تھا، امام بخاری رحمۃ اللہ نے جتنے احادیث مبارکہ کے لیے 2 رکعت نفل پڑھی، غسل کیا، یہ منسوس ہے؟ کسی چیز پر اس لیے رد کرنا کہ یہ منسوس نہیں ہے، تو منسوس تو تم بھی نہیں ہو، اس میں تو آپ بھی آتے ہو۔ اگر آپ اس اصول سے مستثنا ہو تو بولو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک قانون آپ بنا اور اپنے آپ کو مستثنا رکھو؟ جس نے رکھا ہے سب سے پہلے وہی آئے گا اس میں۔ جس نے رکھا ہے، ہم تو جائز سمجھتے ہیں نا، تم بدعت سمجھتے ہو، تو اپنے بارے میں کیا خیال ہے ان کا؟ کیونکہ وہ تو مولوی کہیں گے جی وہ گناہ والے کانسیپٹ کیوں نہیں، تو اس کا جواب یہ کہ وہ کہیں گے وہ تو گناہ ہے، مگر تم لوگ جو بدعت ہے نا وہ نیکی سمجھ کے کی جاتی ہے۔ آگے سے فارمولہ کیا مارے گا؟ تمہیں جو بدعتی کہا تو کیا جی فارمولہ یہ ماریں گے کہ بدعت گمراہی ہے، اس کو نیکی سمجھ کے کیا جا رہا ہے، یہ زیادہ خطرناک ہے۔ وہ بھی مولوی ہے، ان کو بھی پتا ہے کہ ہم نے کون سا جو ہے نا تمہیں پکڑنا ہے، تو لہٰذا ان کے اصول کے مطابق اگر یہ چیزیں ہیں تو ان سے ہمارا سوال یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو پہلے منسوس ثابت کرو۔ اگر لفظ منسوس پہ آ گیا تو پھر رواہ البخاری بھی نہیں پیش کر سکتے۔ سمجھ آ گئی؟ تو اس لیے آج جو سب سے اب آپ کے اندر ہر شعبہ زندہ ہے، مگر انکار ہے کہ نہیں؟ اب ہم دین بیان کریں گے، دین کی بات ہے۔ ابھی آج تمہارے یہاں نعتیں پڑھ رہے تھے، ایک تو یہ جو بچے ہوتے ہیں نا جس کو نعتیں صحیح آواز سے نہیں آئے، اسٹیج پہ مت آیا کرو، پہلے اچھی طرح سیکھا کرو پھر اسٹیج پہ کھڑے ہو۔ تم یہ مت سمجھو کہ یا اس سے تمہیں خوشی ہوگی، جتنے لوگ ہیں بھاگ جائیں گے، الٹا تمہیں سنائیں گے، اس کا جواب وہ بھی تمہیں ملے گا۔ قرآن کو اچھی طرح پڑھنا سیکھو، آواز اچھی رکھو۔ نعت خوانی کا شوق ہے تو کسی صحیح نعت خوان کے ساتھ جا کے سیکھ کر آؤ، ایسا نہیں کہ شعر کا بھی بیڑا غرق کر دو اور اپنا بھی اگلے کا بھی دماغ خراب کر دو۔ بے ذوق آدمی نہ بنو۔ کانفیڈنس اچھا ہے تمہارا کہ اسٹیج پہ کھڑے ہو گئے، بہت سے اچھے پڑھنے والے اوپر کھڑے بھی نہیں ہوتے، تمہیں پڑھنا بھی نہیں آتا کھڑے ہو گئے، یہ تمہارے کانفیڈنس ہے، تو سیکھو۔ یا تو کسی کو اللہ تعالیٰ نے اچھی آواز دی ہوتی ہے، یا آپ سیکھ کر اور مجاہدے کر کے اپنے آواز کو صحیح کرو، یہ بھی دین پھیلانے کا ذریعہ ہے۔ نعت خوانی، اب مفتی صاحب کے اشعار ہوتے ہیں ماشاءاللہ سے اچھے، آسان فہم ہے، مدلل ہوتے ہیں، تسلسل اس میں برقرار ہوتا ہے، اپنی بات کو آسانی سے پہنچایا جاتا ہے۔ یہ لہجہ ان کو اللہ نے دیا ہے، یہ وہبی ہوتا ہے، یہ ہر کسی کو یہ طرز نہیں دیا جاتا، اللہ کسی کو دے دے، اس کے اشعار میں روانی ہے، ہر چیز ہے، وہ جا کے دل کو بھی لگتا ہے۔
اور آشار کے ذریعے دلیلیں دی گئی ہے، اور یہ ثابت ہے کہ حضور نے خود فرمایا گستاخ رسولوں کو جواب دینے کے لیے آشار پڑھنے کا یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ حسان جواب دو، کس کی شکل میں؟ آشار کی شکل میں۔ آپ کہتے ہیں شعر گوئی ہے، ادھر آشار حضور خود فرما رہے، باطل کو جواب دینے کے لیے کیا وہ وہاں سے شعر پڑھتے تھے، حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ یہاں سے پڑھتے تھے، اور حکم کس نے کیا؟ حضور نے دیا۔ اسی طرح مقابلے کے ذریعے اسلام کو پھیلانا ثابت ہے کہ حضور نے رکانہ کے ساتھ اس کو پہلوانی کی ان کے ساتھ اور اس کو گرایا، یہ بھی ذریعہ ہو سکتا ہے، آشار بھی ذریعہ ہے، صرف ایک ذریعہ، دعوت بھی ذریعہ ہے، ذکر بھی ذریعہ ہے، صفہ بھی ذریعہ ہے۔ ہم ان صوفیوں میں نہیں ہیں۔ تمہارا تصوف کیا ہے؟ یار ہم کمزور لوگ ہیں، تصوف کو وہ سیکھا ہے اس لیے سکھا رہے ہیں، جس کا اصل مقصد کیا ہے اس کو پہچانو، اس کے اندر ایک نظام چھپا ہوا ہے۔ یہ باطل تم تقریریں سیکھ لو گے اور تم پہ جادو کے توڑ تمہارے پاس نہیں ہوگا، آگے سے ایک تم پہ توجہ مارے گا، لیٹ جاؤ گے۔ جیسے آج کل تمہارے مناظرین آج بیٹھے ہوئے جاہل کو ہرا نہیں سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ اس کے پیچھے شیاطین ہے۔ تقابل میں آپ کے ایک ایسی قوت ہے جو آپ کو نظر نہیں آتی۔ وہ دو چیزیں کرتے ہیں آپ کے اندر، اول آپ کو مغلوب کرنے کے لیے آپ پہ جادو کریں گے، پھینک دیں گے، دوسرا آپ کے اندر اختلاف پیدا کریں گے، نفرت پیدا کریں گے، توڑ۔ یہ سحر کے ذریعے آسان ہے، جیسے آج آپ لڑ رہے جادو کی وجہ، ایک گھر میں اگر پھینک دیا جائے تباہی پیدا ہو جاتی ہے، میاں بیوی میں لڑائی پیدا ہو جائے، پورے خاندانوں میں لڑائی پیدا ہو جائے، اس کے شوبدک سے لوگوں کا ایمان تباہ ہو جاتا ہے، یہ ثابت ہے۔ تم تقریروں سے جادو کاٹنا چاہتے ہو۔ ایک مولوی صاحب نے مجھے کہا آپ کیسے کہتے ہو جی چلے سے جادو کٹتا ہے اور دعوت سے میں نے کہا آپ مجھے بتاؤ جب بنی اسرائیل گمراہ ہوئی تو ہارون علیہ السلام تھے کہ نہیں تھے؟ دعوت دے رہے تھے کہ نہیں دے رہے تھے؟ کوئی آیا اس وقت؟ میں نے کہا جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام آ گئے جادو ٹوٹ گیا۔ کیوں؟ وہ چلہ کاٹ کے آ رہے تھے۔ یہ اتنا انتظام اس چلے کے لیے تو تھا۔ پھر آپ کہتے جی چلے کی کیا دلیل ہے؟ اب 30 دن اور 10 دن کی دلیل اللہ نے اس میں رس کیا رکھا ہے؟ 30 اور 10۔ اب عدد سے اس کا حل موجود ہے، باقی تمہارے پاس نہیں۔ اب 30 3 کا عدد پیش کرتا ہے اور 3 اللہ کے نام کا عدد ہے۔ اللہ کے نام کے عدد بنتے 66، اس کی دہائی 12 اور اکائی 3۔ اور حضور کے نام احمد اور محمد، اس کا نام ہے احمد کے عدد 53 بنتے، اس کی اکائی 8 بنتی ہے، اور محمد کی 92 بنتے، دہائی 11 بنتی ہے اور اکائی 2 بنتی ہے۔ اب 2 اور 8 کیا ہوئے؟ 10۔ 30 اور 10 چلہ ہو گیا۔ چلے کا راز سمجھ میں آ گیا؟ اللہ محمد اور احمد ہے۔ اگر 11 ہو گیا تو 92 کا عدد بنتا ہے، محمد کا عدد ہے۔ وَلِتَعْلَمُ عَدَدِ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا۔ ہر علم کو سیکھو، یہ اسرار تمہیں تب پتہ چلے گی، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ باطل نے کیا لیا ہے۔ حضور نے فرمایا حکمت مسلمانوں کی گمشدہ میراث ہے۔ کیا ہے؟ میراث کس کی ہے؟ جہاں سے چاہو لے، کیونکہ حکمت کا تعلق نظام سے ہے، اور نظام میں جو چیز جس کے پاس ہوگی وہ غالب ہوگا۔ ذکر ثواب کے لیے بھی ہے، ذکر علاج کے لیے بھی ہے، ذکر نصاب کے لیے بھی ہے، اور ذکر نظام کے لیے بھی ہے، اور ذکر جہاد کے لیے بھی ہے۔ نہیں ہے
یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہیں اٹھے جب تک جبرائیل اوپر سے نیچے نہ آئے، اس ذکر کے ذریعے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ ذکر سے نظام چلایا جاتا ہے کہ نہیں چلایا جاتا؟ آصف بن برقیہ نے کہا یا ذل جلال والاکرام، تخت اٹھا ادھر۔ تمہارا مولوی کہتا ہے کہ اذا زلزلت الارض زلزالہ سے کہاں سے ثابت ہو گیا کہ یہ ہانڈی اٹھ کے آئے گی؟ میں نے کہا ایک نام سے تخت آتا ہے، تو ہانڈی کو روتا ہے، اس کو جادو بولتا ہے، پھر اپنے آپ کو مسلمان بھی بولتا ہے۔ اور تم جو یہ نعرے لگانے والے ہو، تمہارے مولویوں سے پوچھو نا، جو تحریف کے قائل ہو وہ کافر ہے، تو جو قرآن کے تقدس کو پامال کرتے ہو کیوں مسلمان ہے؟ کیونکہ وہ تمہارے طبقے میں سے، اس لیے نہیں چھوڑوں گا تم لوگوں جب تک اسے توبہ نہیں کراؤں۔ گناہ اپنی جگہ ہے، کفر ایک مسلمان مومن ہو سکتا ہے، فاسق بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایک مومن کافر بھی ہو، مومن اور کافر یہ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ تم لاکھ اس کو کرتے رہو، تم اس کو بچا نہیں سکتے۔ اس کا یہ مطلب نہیں تھا، اس کا یہ مطلب واضح کر۔ یہ تو صوفی نہیں ہے نا، صوفیوں نے زیادہ سے زیادہ کیا کیا ہوگا؟ کیک کاٹ لیے ہوں گے، ہاتھ چوموا لیے ہوں گے، پیر چوموا لیے ہوں گے، اس سے زیادہ کیا کام کیا ہے؟ پگڑی پہن لی ہوگی، شلواریں دوسری کر لی ہوگی۔ اس سے زیادہ کام ہے؟ ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ۔ اگر جاہل صوفی بھی کرے گا زیادہ سے زیادہ یہ کر لے گا، مگر جا کے الزام کس پہ لگا رہا ہے؟ اب سنو، علمی باتیں کہ صوفیہ نے بچایا ہے ہم سب کو۔ ہمارے ہاں تلازم نہیں ہے، جدا مت کرو۔ یہ جو تمہارے استاد کہتے جہاں صوفی آ جائے حاجی سے ہاتھ دھوؤ۔ اچھا جی، حدیث صحیح کب ہوتی ہے؟ جی وہ متقی پرہیزگار ہونا چاہیے۔ اب جب متقی پرہیزگار کی ساری نشانیاں ہوتی ہیں تو پھر کیا کہتے جی یہ صوفی ہے۔ تمہارا حال کیا ہے؟ امپورٹنٹ اقوال جو ہوتے ہیں نا، سکر خرابی ہوتی ہے۔ جس کے پاس دونوں علم ہو اللہ نے اس کو بچایا ہے۔ اب سوال یہ، اب سنتے جاؤ، معتزلی کون تھے؟ بتاؤ نا، کتنے مولوی بیٹھے؟ صوفی تھے کہ مولوی تھے؟ بولا نا، مولوی تھے۔ اچھا جی، رافضی کیا ہے؟ انہوں نے اپنے آپ کو صوفی بولا ہے، مجتہد بولا ہے؟ اچھا جی، ناجیہ، جتنے فرقے ابھی آتے جاؤ نیچے۔ قادیانی کون تھا؟ اب آ جاؤ، صوفیہ نے بگاڑا گھر کیا ہے۔ ابھی تو آج کو چل رہا ہے سر کہ صوفیہ نے کھڑا کیا، کیا کھڑا کیا؟ یہ ڈرامے بازیاں چھوڑو، اگر عیب نکلنے پر آ جائے گا۔ اب آ جاؤ، اکبر بادشاہ پتہ کس کی وجہ سے گئے؟ منظور احمد نعمانی صاحب کی کتاب ہے، میں نہیں کہہ رہا کہ یہ تہجد گزار آدمی تھا۔ سب جب مولوی مناظرہ کرتے تھے اس کے دربار میں گمراہی کا سب کیا تھا؟ وہ رافضی جس نے اس کو گمراہ کیا تھا وہ کون تھا؟ اب اس بر صغیر میں اسلام جب زندہ ہوا کس کی برکت سے؟ مجدد الف ثانی کون تھا؟ تو بولو نا، تم لوگ آج میں نجدیوں کا دماغ سیٹ کرنے آ گیا۔ بولو کون تھا؟ صوفی تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ گئے کس کے پاس؟ سیکھنے کے لیے، مجتہد بننے کے لیے گئے تھے، یا تقویٰ نہیں تھا، یا معرفت سیکھنے گئے تھے امام جعفر صادق کے پاس؟ جب ہمارا مجتہد امام تصوف سیکھ رہے تو تم کہاں سے مستثنا ہو گئے؟ خوشکو۔ پھر آ جاؤ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے سارے اکابر ان سے بیعت ہوئے اور ان سے تصوف سیکھی۔ تو جو علم ہم بیان کرتے ہیں، تو حضرت تھانوی سے کسی نے پوچھا آپ نے کون سی کتابیں پڑھی ہیں؟ کتب بینی کی ہے یا؟ فرمایا میں نے بھی وہی کتابیں پڑھی، مگر تم نے کتب بینی زیادہ کی اور میں نے خطب بینی زیادہ کی۔
سمجھ آ گئی؟ یعنی اپنے علم کی نسبت کس طرف کی؟ آپ سے سوال ہے تصوف والے معاملے پہ یا تو عرض یہ ہے کہ یہ دونوں لازم اور ملزوم. سمجھ گئے؟ قرات ہم نہیں سیکھیں گے، یہ سارے شعبے بزرگوں کی محنت سے اللہ نے اللہ والوں کو اس لیے کھڑا کیا اور آپ تک پہنچائے، ہم تک پہنچائے. ہم پہ لازم ہے کہ ہم آگے پہنچے. اگر آپ نے باطل کو شکست دینی ہے تو چلہ کشی کو اختیار کرو، سمجھے نا؟ پھر میدان میں کودو. اگر شیطانوں کو مارنا ہے نا اور ہرانا ہے تو پہلے چلے کرو، میرے ساتھ آگے کرنا، ادھر ادھر والوں کے ساتھ نہیں کرنا، پاگل ہو جاؤ گے. سمجھے؟ ان کو نہیں آتے، چاہے تمہارا حضرت کیوں نہ ہو. ان بزرگ ہو تمہیں سامنے ڈرامے بازی کریں گے، پھر مینٹل ہو جائے، پھر نہ ادھر کے رہو گے اور نہ ادھر کے رہو گے. کیا ہوگے؟ جس نے خود نہیں کیا تیرے پہ تجربے کرے گا. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اب ہمارے یہاں کو دو چیزیں یاد رکھنا. ایک آدمی اگر بدگمان ہو جائے اپنے شیخ سے، یہ بھی مینٹل ہوگا. یہ یاد رکھنا کیا ہوگا؟ یہ اس علم میں بدگمانی نہیں چلتی. یہاں سے شیطان اس میں راستہ مارے گا اور ادھر ادھر کر دے گا. پھر چیل اڑی ہوگا، اڑی 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 چیل اڑی. تیرا دل وہ ایک اڑ گیا. میں نے کہا کیوں اڑا؟ میں نے کہا یہ پاگل. کہہ رہا یار میں نے خواب دیکھا تھا توڑتے ہوئے، ابن تیمیہ کو پڑھا تو جوڑتے ہوئے. میں نے کہا یہ دیکھو بدگمان ہو گیا، اڑ گیا. وہ گلیوں میں اڑنا نہیں ہے. جب آپ کسی سے بیعت ہو یا کسی شاگرد بنو تو اس کے پکے بنو. اگر آپ کسی مخالف کے بھی شاگرد ہو اور اس کے بھی شاگرد تو آپ پہ دونوں کا احترام لازم ہے. آپ بیچ میں مت آؤ، آپ سب کا احترام کرو، کیونکہ آپ نے پھر برابری دینی ہے. کیا دینی ہے؟ اور غلط بات مت لو. بس اگر ایک بزرگ سے غلطی ہو گئی، سہوا ہو گیا کچھ، اس سے اس کی ولایت پہ فرق نہیں پڑے گا. اگر ہم کہیں گے یار یہ مسئلہ کمزور ہے، وہ ولی ہی رہے گا، کیونکہ تم اس کو بچانے کے لیے جو معصومیت کا عقیدہ لے کر آیا ہو، ان سے غلطی نہیں ہوتی ہے، تو اسی میں لگے 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 تمہاری زندگی گزر جاتی ہے. تمہیں خود سمجھ نہیں آتا تو بچاؤ گے کیا؟ اصل چیز پر آؤ. جو بات قرآن و سنت کے مطابق ہے اس کو لے لو، جو اصول جو چیز جو نہ ہو اس کو چھوڑ دو. اب نس کے لیے شرائط ہے، علماء کو پتہ ہے، اشارت النس، دلالت النس، اقتضاء النس ہے نا، اس سے ثابت کرو. تو عرض یہ ہے کہ الحمدللہ ہم جب یہاں آئے تھے آج تو آپ لوگ کافی، مفتی صاحب کے لیے ان کو بولو آؤ کہ نعتیں پڑھیں، کیونکہ دیر گا ہمارا انتظار کرتے اور ہم بھی ان کو سنے. تو ٹائم کافی ہو گیا ہے. کیا ٹائم ہو رہا ہے؟ ہمارا آج کل وہ مثال ہے، جب بھوک لگتی ہے کسی بھوکے سے کسی نے پوچھا کہ دو کتنے کا؟ 4 روٹیاں. تو آج مفتی صاحب کا بیٹے کی شادی بھی ہوئی ماشاءاللہ سے، اور ابھی پتہ چلا کہ سفیان کی شادی ہو گئی ہے. اللہ مبارک کرے. تو یہ دونوں الحمدللہ ایک دعوت بھی ہے، ولیمہ تقریب بھی ہے جو سالانہ یہاں ہوتی ہے. ہم جب یہاں آئے تھے یہ بالکل بے آباد جگہ تھی اور ایک سنسان سی جگہ تھی، اور آج اللہ کا شکر ہے دیکھو آباد بھی ہونا شروع ہو گیا، پورا علاقہ آباد ہو گیا. تو عرض یہ کہ جب آپ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہو تو اللہ آپ کو چھوڑے گا نہیں. اپنے عمل کو مت دیکھنا، جب اللہ پہ بھروسہ، اپنے فضل، اس کے فضل کو، اس کی قدرت کو دیکھنا. اپنے عمل پہ دیکھ لینا تو فعل ہے، ادھر بھی فعل ہے ادھر بھی فعل ہے. کیا؟ اگر تیرے اپنے عمل پہ ناز آ گیا تو ادھر بھی فعل ادھر بھی فعل. ہاں، اور اگر اللہ کا فضل ہے تو ادھر بھی بچت ہے ادھر بھی بچت ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک. تو ہماری تقریر میں یہ نہیں خدا نہ خواستہ کہ تم سمجھو کہ یار مولوی ہے. مسئلہ کیا ہے کہ ہر آدمی کے اپنے ایک حدود ہے، اور اس حدود کو کر کے جو کام ہو رہا ہے اس میں باقی ہے. باقی ایک دوسرے پہ اعتراضات نہیں، کیونکہ اگر آج مدارس نہ ہوتے تو ہم ہوتے. یا رد مدارس نہیں ہے، سمجھ گئے نا؟ ایک چیز لازم ہے اور ایک سنت ہے، اس میں فرق ہے. سمجھ آ گئی؟ سبحانک اللہم. تو کہتے جی صحابہ نے یہ عمل کیا تھا. ایک چشتی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، چشتی کیا تھے؟
تو چشتی پوچھتا ہے کیا صحابہ نے مجاہدے اور اسباق کیے تھے؟ تو میں نے سے کہا تو صحابی ہے یا چشتی ہے؟ تو صحابی ہے یا چشتی ہے؟ صحابیت کا تو دعویٰ کرتا نہیں، تو چشتی ہے تو خواجہ معین الدین چشتی سے چلے آ رہے ہو، سارے چشتیوں نے کیے، آرام سے بیٹھ، تم سمجھے نا؟ صحابہ سے ثابت ہے کہ نہیں؟ ہر چیز ثابت ہے، ثابت یہ ذکر ثابت نہیں، مجالس سے ذکر حضور سے لگاتے تھے۔ اب رہیے کہ صحابہ کیوں نہیں؟ تو صحابہ تو خود صاحب نسبت تھے سارے، وہ تو سب حضور کے شاگرد تھے، وہ تو خود صاحب، وہ تو بابرکت کے لیے کھڑے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت